بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالیس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کا لشکر مرتب ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکری ذہب کو لے کر آگے بڑھے۔ کافروں کا لشکر گھوڑوں پر سوار ہوا۔ بالیس بن رویبس لشکر کے درمیان میں ہوا۔ اسے ہر شخص ہرقل گمان کرتا تھا اور کسی کو کسی قسم کا اس کی طرف شک و شبہ نہیں تھا۔ لنتوانوس والی رومۃ الکبریٰ کے لشکر نے بادشاہ کے لشکر کو درمیان میں لے رکھا تھا اور وہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ مع اپنے قبیلے کے آدمیوں اور 200 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اسلحہ سے مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر حملہ کیا۔ اب کے بعد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی نے، پھر ربیعہ بن قیس بن حبیرہ نے، ان کے بعد میسر بن مسروق عبسی نے، بعد عبد الرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر ذوالقلہ حمیری نے، پھر فضل بن عباس ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر مالک بن شہر نخعی نے، پھر عمرو بن مادی کرب زبیدی نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سب سرداران افواج کے بعد عبید بن جراح رضی اللہ عنہ بقیہ لشکر کو لے کر حملہ آور ہو گئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے مخلوط ہو گئے۔ کثرت ازدحام نے ایک کو دوسرے پر چڑھا دیا۔ لڑائی کے شعلے چاروں طرف سے اٹھنے لگے۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے عزیزوں نے حملہ کر دیا۔ زرار بن عزور رضی اللہ عنہ تلوار لے کر سینے سپر ہو گئے اور حملہ پر حملہ کرنے لگے۔ آپ کی تمام تر کوششیں محض اللہ ہی کے لیے تھے۔ آپ نے تلوار کا حق ادا کر لیا، رومیوں سے اپنا بدلہ لیا اور انہیں مار مار کر رکھ دیا۔ جب آپ کسی کو ان میں سے قتل کرتے تو چیخ کر کہتے تھے، یہ زرار بن عزور کو قید کرنے کا بدلہ ہے۔ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کا رخ نصرانی عربوں کی طرف تھا۔ آپ کے ہمراہی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن زہیر رضی اللہ عنہ اپنے ان ساتھیوں کو نصیحت کرتے، شجاعت دلاتے اور کہتے جاتے تھے، جنہوں نے تمہیں قید کیا تھا ان سے بدلہ لے لو۔ اکٹھے اور مجتمع ہو کر ایک متفقہ حملہ کرو اور یاد رکھو کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور بناؤ سنگار کیے تمہارے انتظار میں ہیں۔ وہاں کے غلماء قصور تمہارے پیشوا کے لیے موجود ہے اور بدلہ دینے والے تمہارے پاس ہے۔ جوانان عرب تم میں سے کون شخص حوروں سے شادی کی خواہش کرتا ہے، ان کا مرجانوں کا خرچ کرنا ہے، اس کو خرچ کر کے ان سے شادی کر لو۔ تم میں سے کون شخص عروس نوبہار حاصل کرنا چاہتا ہے اور کون شخص وہاں غلمان قصور سے خدمت لینا چاہتا ہے؟ کون شخص باری تعالیٰ کی اس قول میں رغبت کرتا ہے کہ متقین علی رفرف خضر و عبقری حسان، تکے لگانے والے ہیں اور مشائے سبز اور پرشیائے قیمتی کے؟ کہا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر حنین میں شامل ہوئے تھے۔ کہا ہے وہ جو اپنے قلب سے غفلت کا پردہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں اس قوم کی موافقت کرو جن کی ہمت دار بقا کے لیے وقف ہے، اور ایسے دروازے کی طرف دیکھو جس کا مالک ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس قوم کو اس کے منازل تک پہنچا دے تاکہ حسن و افعال میں ان کی زیادتی ہو۔ ان کے سامنے سے جو فرد حائل تھے وہ ہٹا لیے ہیں تاکہ وہ اپنے اس گھر کو دیکھ لے جس کی بنیاد نور رحمت کی، دیواریں سونے کی، پلاستر مشک آفانی حیوان کا، مٹی کافور عنبر کی سنگریزے، در و جواہر کی، چار دیواری مجید و لطیف کے، پردے کرم احسان کے، درخت لا الہ الا اللہ کی، تہنیہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے، پھل سبحان اللہ الحمدللہ کے، سیر سماوات والارض کا، چت عرش رحمان کی ہے۔ یہ بھی فرد ان کے سامنے سے ہٹا لیے جائیں گے تو وہ لوگ ان مکانات میں رہنے کے مشتاق ہوگے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم بغیر مولا کی راہ میں جان خرچ کیے ان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر انہیں احسان کی خلعت بخشی جائے گی اور رضوان کا تاج پہنایا جائے گا۔ ان کے سر پر غفران کے علم بلند ہوگے جن پر المکنو سے لکھا ہوا ہوگا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردے نہ گمان کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہی کہتے ہیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زرار بن عزور رضی اللہ عنہ دشمنوں کو مار مار کر تباہی ہلاکت کی شراب کا مزہ چکا رہے ہیں کہ اچانک اپنے لشکروں کو چیرتا پھاڑتا اور فوجوں کو منتشر و فراگندہ کرتا ایک سوار دیکھا جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زرار بن عزور کا بدلہ ہے۔ آپ نے اسے بغور دیکھا تو آپ کی بہن خولہ بنت عزور تھی۔ آپ نے زور سے آواز دے کر کہا، یا بنت عزور، خدا تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے، میں تمہارا بھائی زرار بن عزور ہوں۔ خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، سلام کیا اور چاہا کہ کچھ کلام کرے، مگر آپ نے فرمایا یہ وقت سلام اور گفتگو کا نہیں۔ یا بنت عزور، کافروں سے لڑنا تمہارے ساتھ گفتگو کرنے سے افضل ہے۔ اپنے گھوڑے کے باغ میرے گھوڑے کے باغ سے ملا لو۔
میرے نیزے کے ساتھ اپنا نیزہ ملائے رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر ہم میں سے کوئی شہید ہو گیا تو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس پھر انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بہن سے ہی فرما ہی رہے تھے کہ اچانک آپ نے رومی لشکروں کو حزمیت کا کے پیچھے کے طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ یوں ہی کہ والی رحمت الکبریٰ نے خداوند تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جب یہ دیکھا کہ جن کی شرارے بہت اونچے ہو گئے ہیں، اس کا دھواں آسمان کی طرف اڑا چلا جا رہا ہے اور چنگاریاں دور تک پھیل گئی ہے، تو انہوں نے اپنے فوج سے حملہ کر دیا اور بالس کے پاس پہنچ کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ آپ اسے ہرقل ہی سمجھ رہے تھے۔ ایک چیخنے والے نے چیخ کر زور سے کہا کہ والی رحمت الکبریٰ نے غدر کر کے ملک ہرقل کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ آواز بجلی کی طرح آنن فانن فوج کے اس سرے سے لے کر دوسرے تک پہنچ گئی اور پھر اس سے قدر بگدڑ مچی کہ الامان والحفیظ مسلمان نے قتل عظیم برپا کر دیا اور اس قدر کشتوں کے پشتے لگ گئے کہ سوائے اجنادین اور یرموک کے اور کبھی نہیں لگے تھے۔ نصرانی عرب 12,000 سے زیادہ قتل ہوئے۔ مسلمان نے جبلہ بن اہم اور اس کے لڑکے کو تلاش کرنا شروع کیا مگر انہیں ان کا کچھ سراغ نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نیز ان کے اکابر قوم کشتیوں میں بیٹھ کر ملک ہرقل کے ساتھ چلے گئے تھے۔ جبلہ بن اہم اس کے بیٹے کے ساتھ ہی جو نصرانی سادات اور اکابر قوم باغے تھے وہ 500 تھے۔ جملہ دوسرے کے اس کے بنیام میں سے حرفتا بن عصمہ، عروہ بن اسق، مرحب بن واقد، حجام بن سالم اور شیبان بن مرہ وغیرہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہنچ کر جزائر البحر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہی کی نسل سے یہ فرنگی یعنی فرنگ قوم لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان نے ڈیرے خیمے، حریری کپڑے، خزانہ، گھوڑے اور جو کچھ ساز و سامان تھا اپنے قبضے میں کیا۔ 30,000 آدمی گرفتار اور 70,000 رومی قتل ہوئے۔ نصرانی عرب شکست کھا کر بھاگے، بعض نے انطاکیہ میں پناہ لی، بعض قسطنطین بن ہرقل کے پاس قیصریہ میں پہنچ گئے۔ جب حرب اپنا آلات کو کام میں لا چکی اور اس کے شعلے بڑک کر ٹھنڈے ہو گئے تو مال اسباب اور قیدی عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر باری تعالیٰ عظیم کا سجدہ شکر ادا کیا۔ بعض مسلمان نے دوسرے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی، آپس میں سلام و دعا کی، مراسم ادا کیے۔ زرار بن عزور آپ کے ساتھی یوقنا فلنطانوس رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہمراہی تشریف لائے، مسلمانوں کو سلام کیا۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ مسلمان کی ملاقات کے لیے اٹھ کے آگے بڑھے اور فلنطانوس کی نہایت عزت تکریم کی جلیل القدر اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم نے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو تم اس کی عزت و تکریم کرو۔ جب فلنطانوس رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی حسن سیرت، تواضع اور کثرت عبادت دی کہ تو کہا خدا کی قسم یہ وہی قوم ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ پھر آپ کی جماعت حضرت عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہوئی اور جب تک تمام بلاد فتح نہیں ہوئے اس وقت تک برابر جہاد کرتی رہی۔ اس کے بعد فلنطانوس مکہ معظمہ گئے، حج کیا، مدینہ منورہ میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو آپ جلدی سے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ مصافحہ فرمائے، پھر تمام مسلمان نے ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل نہ ہوئے اس وقت تک یہی عبادت میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فلنطانوس رحمۃ اللہ علیہ بالس کو گرفتار کر کے حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں لائے تھے، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا اور جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کی گردن اڑانے کا حکم فرما دیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عبیدہ بن جراح انطاکیہ کے لشکر اور اس کے آدمیوں نے اس کی مضبوطی اور قلعہ بندی کو دیکھا تو فرمائے الہ آپ ہمارے لیے ان کی طرف راہ کر دیجئے اور ہمیں کامل فتح بخشیے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے انطاکیہ پر اس وقت سلیب بن مرقس نامی سردار متعین تھا، جو نہایت ضعیف الرائے آدمی تھا۔ اس نے شہر پناہ کی دیوار کے اوپر سے لڑنے کا ارادہ کر لیا مگر رؤسائے شہر رات کو فوف کے پاس جمع ہوئے اور اس سے کہا تو مسلمانوں کے پاس جا کے جتنی مقدار پر ہو سکے صلح کر لیں۔ یہ حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوا اور 3 لاکھ دینار پر صلح کر لی۔ جب صلح کے متعلق گفت و شنید ہو چکی تو آپ نے اس سے فرمایا اس بات کا حلف اٹھاؤ کہ تم غدر نہیں کرو گے کیونکہ تمہارا شہر مضبوط گھاٹیوں اور پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اور نہایت محفوظ ہے۔ اس نے کہا بہت بہتر، میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کون حلف دے گا؟ تو عبیدہ بن جراح نے فرمایا یوقنا۔ چنانچہ حضرت یوقنا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھوا کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہو واللہ 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 40 مرتبہ۔
اور اگر میں تمہارے ساتھ غدر یا بے وفائی کروں تو اپنی زنا کوٹ کاٹ دوں اور سلیب کو توڑ دوں۔ پادری اور گرجا والے مجھ پر لعنت کرے، میں دین نصارہ کی مخالف کروں، ماہ معمودیہ میں ان کو ذبح کروں اور یہودی لڑکے کے پیشاب سے میں اسے نجس اور ناپاک کر دوں اور ہر سامنے آنے والے کو قتل کر ڈالوں، یا اگر میں تمہارے ساتھ غدر کروں تو مریم علیہ السلام کے کپڑے پاڑ کر اس کا سر بناؤ، یا پادریوں کو ذبح کرو، ان کے خون سے دلہن کے کپڑے رنگو، یا مریم سب کو زنا کی تہمت لگاؤ، یا مذبح میں یہودی عورت کے حیض کا کپڑا ڈال دو، یا جرجس کے گرجا کے قندیلے بجا دو اور مقامی مقالوس میں علیہ السلام کو ڈال دو، یا حائضہ یہودیہ سے نکاح کر لو جو قیامت تک پاک نہ ہو، یا مذبح میں ڈال کر انجیل کے مضمون کی تکذیب کرو، یا جمعہ کی صبح کو اپنے کپڑے دھو لو، کنیسے اور گرجاؤں کو اڑا دو اور عیدوں اور جمعہ کو حلال سمجھو اور نہ لاہوت کی عبادت کرو اور نہ تالوت کا انکار کر دو، یا یوم شعانین میں اونٹ کا گوشت کھاؤ ورنہ فیاس کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھو اور اگلے دانتوں سے نوچ کر پادریوں کا گوشت کھاؤ، یہود کے کپڑے میں نماز پڑھو اور یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام چمڑوں کے رنگنے والے تھے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح سلف کے بعد 5 شعبان منظم 17 ہجری کو انطاکیہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے سامنے وہ نشان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مرتب فرمایا تھا موجود تھا۔ دائیں طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بائیں جانب حضرت میسرہ بن مسروقہ بصیر رضی اللہ عنہ قرآن سورہ فتح آگے آگے پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ آپ کی سواری انطاکیہ میں داخل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ آپ بابی جنان پر پہنچ کر خیمہ ہوئے، وہاں مسجد کے لیے ایک خط کھینچا اور حکم دیا کہ یہاں مسجد تعمیر کیا جائے، چنانچہ وہاں ایک مسجد بنائی گئی جو اب تک موجود ہے، اور وہاں کے حاکم کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ حضرت میسرہ بن مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے شہر انطاکیہ کو نہایت پاک و صاف دیکھا، یہاں کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور خوشگوار تھی، مسلمانوں کی یہ شہر بہت پسند آیا، اگر ہم اس میں 1 ماہ اقامت کر لیتے تو بہت زیادہ آرام ملتا، مگر حضرت عبید بن جراح نے ہمیں 3 دن سے زیادہ یہاں نہ ٹھہرنے دیا۔ اس کے بعد آپ نے دربار خلافت میں حسب ذیل تہنیت نامہ لکھا، اس میں کیا لکھا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔